جانتے ہو جب بیت المقدس فتح ہو گیا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس جا رہے تھے، وہاں لوگ انہیں پہچانتے بھی نہیں تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح ایک صحابی وہاں پہلے سے موجود تھے، وہاں کے عیسائیوں یہودیوں سب کو بتایا تھا کہ امیر المومنین آ رہے ہیں مدینے سے، امیر المومنین آ رہے ہیں مدینے سے۔ سب لوگ دیکھنے کے لیے باہر کھڑے ہو گئے تھے، لیکن امیر المومنین کس شان سے آ رہے ہیں؟ وہ اپنے ایک غلام کو لے کر اپنے گھوڑے کے ساتھ جا رہے ہیں۔ کیا کمال کی عدالت ہے عمر فاروق کی، اپنے غلام سے مدینے سے ہی طے کر کے چل رہے ہیں، 1 میل میں گھوڑے پر بیٹھوں گا تو چلے گا، اور 1 میل تو بیٹھے گا اور میں چلوں گا۔ پورا سفر آقا اور غلام ایسے چلتے رہے، کبھی حضرت عمر رسی پکڑ کر چلتے، کبھی وہ غلام رسی پکڑ کر چلتا تھا۔ اور اتفاق ایسا کہ بیت المقدس جب قریب آیا، لوگ وہاں استقبال کے لیے کھڑے ہیں، اور گھوڑے پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی۔ غلام نے کہا کہ حضور اب تو میں اتر کر چلتا ہوں، آپ بیٹھیں۔ کہا نہیں، عدل تو عدل ہے، انصاف، تیری باری ہے تو بیٹھے گا، میں رسی پکڑ کر چلوں گا۔ رسی پکڑ کر چل رہے ہیں، اور لوگوں میں ایک نعرہ لگا کہ امیر المومنین آ گئے۔ سب دوڑ کر کے اس گھوڑے کی طرف جا رہے ہیں جو گھوڑے پر سوار آ رہا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح جو صحابی موجود تھے پکار کر کہا، اے لوگوں، سواری پر بیٹھا ہوا وہ نہیں ہے امیر المومنین، رسی پکڑ کر جو آ رہا ہے وہ ہے امیر المومنین۔ دنیا نے پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا ہوگا۔ کہاں ہے وہ لینڈ کروزر والے لیڈر لوگ؟ کہاں ہے وہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان جانشینوں کی مثال لا کر کے دکھا دے؟ اسی لیے ہمارے ہندوستان میں ہی آپ کو میں کیا بتاؤں، مثال کے طور پر موہن داس کرم چند گاندھی جی، گاندھی کے یہ الفاظ ہیں، کہا کہ میں نے تاریخ پڑھا ہے، اگر لوگوں کو سیاست کرنے کے لیے، حکومت کرنے کے لیے میں کوئی مثال دے سکتا ہوں تو وہ ابو بکر اور عمر کی دے سکتا ہوں۔ لوگوں نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا ہے، احساس کیا ہے۔ انہوں نے جو دنیا کے سامنے منظر پیش کیے تھے وہ رسول اللہ کے غلاموں نے۔ سنو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی تھی اس کو میں سمیٹ رہا ہوں۔ لوگ جب آپ کو پکار کر امیر المومنین کہتے ہوئے قریب آئے تو آپ رو پڑے۔ یہ وہ وقت تھا حضرت عمر کا جب پورا عرب جو آج ہے، سعودی عرب جس کو کہتے ہیں، یہ عرب تھا، صرف عرب تھا، سعودی بعد میں بنا ہے۔ حجاز اور نجد دو علاقے تھے اور دونوں ملا کر کے عرب تھا، پھر یمن، پھر عراق، پھر ملک شام، اور پھر فلسطین، پھر مصر، 6 بڑی کنٹریاں جس کا کل رقبہ، کل ایریا اگر ملائیں گے تو تقریباً 17 لاکھ اسکوائر کلومیٹر، اور بعض میں ہے کہ 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اتنا پھیلا ہوا تھا، اتنا پھیلا ہوا تھا، اتنی دور تک اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ اس وقت جب حضرت عمر فاروق بیت المقدس کے قریب آئے اور لوگوں نے آپ کو سراہنا شروع کیا امیر المومنین کہہ کر، آپ رو پڑے، اور اس کے بعد ایک تاریخی جملہ انہوں نے کہا تھا جو ہم سب کا بھی ہونا چاہیے، ہم سب کے لیے۔ آج میرا ٹاپک یہی ہے۔ حضرت عمر کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں لوگوں سے، اے لوگوں سنو، آج تم میرے نام کے نعرے لگا رہے ہو، میں اپنی حیثیت بتاتا ہوں، میری حقیقت بتاتا ہوں۔ میرا نام عمر ہے، میرے باپ کا نام خطاب ہے، میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں۔ بچپن میں مجھ سے 2 بکریاں نہیں سنبھالی جاتی تھی، میرے باپ مجھے بکریاں چرانے کے لیے بھیجتے تھے تو بکریاں ادھر سے ادھر ہو جاتی، اور جب بکریاں مجھ سے نہیں سنبھلتی تو روز میں اپنے باپ کے گھوسے کھاتا تھا، روز مجھے مار پڑتی تھی میرے باپ سے، بکریاں مجھ سے نہیں سنبھلتی تھی۔ اور آج تم دیکھ رہے ہو 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کا پورا رقبہ عمر تنہا اس کی نگرانی کرتا ہے، اور ایسی نگرانی مدینے میں بیٹھے ہوئے عمر فاروق ہیں۔ ملک شام کا ایک واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ملک شام
مدینے سے ہزاروں کلومیٹر دور ملک شام میں بیٹھی ہوئی ایک خاتون رات کو اپنی بیٹی سے کہتی ہے دودھ میں پانی ملا کر کے بیچو تو تھوڑا زیادہ ہو جائے گا. بیٹی کہتی اماں عمر ابن خطاب کا دور ہے. کہاں ہے؟ مدینے میں بیٹھے ہوئے. اور لوگوں کے اندر عدل اور انصاف کرنے کی چاہ ہزاروں میل دور پر بھی ہے. تو حضرت عمر اس دن اعلان کرتے آج جو بچپن میں 2 بکریوں کو نہیں سنبھال سکتا تھا 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کو تنہا چلاتا ہے. وہ اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے, اس لیے چلاتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کا غلام عمر ہے. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. کل ملا کر کے ایک ہی نقطہ ہے, ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. اگر حضور ہمارے ہو گئے تو پھر بچا کیا ہے. اسی لیے صحابہ کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ سارے زخم کھاتے تھے, مصیبتیں اٹھاتے تھے, اور پھر مسکرا کر کے حضور سے یہ کہتے تھے ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے یا رسول اللہ, ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے. تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. صحابہ کرام بھی بڑے عقل کے ساتھ بڑے عشق کے ساتھ مانگتے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی صحابی سے کہتے کچھ چاہیے کچھ مانگنا ہے تو ان کا سلیقہ بھی تو دیکھو میرے عزیزوں. تمہیں اگر آپشن دے دیا جائے تو جلدی سے کیا مانگو؟ ہر ایک کے اپنے مسئلے ہیں, ہر ایک کے مسئلے. جو جس مسئلے میں الجھا ہوا ہے وہی مانگ لے گا. ارے نوکری نہیں لگتی, 2 سال سے بھٹک رہا ہوں, نوکری مل جائے. کسی کو چھوکری نہیں ملتی وہ مانگ رہا ہے, یا جو چاہیے وہ نہیں ملتی وہ مانگ رہا ہے. اسی میں ساری دنیا تمہاری, سارے عقل اسی کے اندر دنیا مانگنے کے لیے. اور 4 دن کی عیاشی ہے, اس کے بعد پھر پرانی ہو جاتی ہے. جس چیز کی بیس دنیاوی محبت پر ہوتی ہے یاد رکھنا وہ بہت جلدی پرانی ہوتی, اس سے محبت بھی قائم نہیں رہ پاتی. اور جس چیز کی ابتدا اللہ کی رضا پر ہوتی ہے وہ دنیا میں بھی سلامت رہتی, آخرت میں بھی سلامت رہتی. وہ اللہ محفوظ رکھتا ہے. اور صحابہ کیا مانگتے تھے؟ ایک صحابی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تہجد کے وقت وضو کرا رہے ہیں. حضور نے خوش ہو کر کے پوچھا کہ کچھ مانگنا ہے تمہیں, کچھ چاہیے؟ آپ سوچو مالک جنت جب یہ پوچھ رہا ہو کچھ چاہیے تمہیں, کچھ مانگنا ہے. صحابی رسول نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ اتنا چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کا ہم نشین بن جاؤں. آپ چاہیے بس, آپ کا ساتھ آپ ہوں بس میرے لیے. حضور نے فرمایا وضو کرتے ہوئے اب غیر ذالک, اس کے علاوہ بھی کچھ اور چاہیے؟ یہ کون کہتا ہے جو پہلا دے چکا ہو تبھی دوسرا پوچھتا ہے. مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے فرمایا نبی مختار کل ہیں, جسے جو چاہے بھری جنت ہبا کر دیں. نبی مختار کل ہیں, جسے جو چاہے عطا کر. ارے وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سچ کہا ہے میرے مرشد نے, وہ دم میں جو چاہے جسے چاہے فرما روا کر دے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے متعلق یہ کہا. سنو, حضور نے دوسری بار کہا کچھ اور چاہیے. اس صحابی نے اب یہ سوچنا تھا کہ ایک چیز تو مانگا اور حضور نے دیا ہوگا, اب دوسرا بھی کچھ مانگ لوں, دوسرا کچھ اور, ماں باپ رشتہ دار بیوی بچے ان کے لیے بھی کچھ مانگ لوں. نہیں, وہ صحابی ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ دوسری بار آپ آپشن دے رہے, پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. حضور نے فرمایا اب غیر ذالک, اس کے علاوہ اور بھی کچھ چاہیے؟ یہاں دینے پر وہ نبی مختار اپنی جھولیاں پھیلائے ہوئے ہیں, لب واہ ہیں آنکھیں ہیں بند پھیلی ہیں جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے, سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. شعر سمجھ میں آیا؟ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے.
مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، جتنا مانگو گے سب پاؤ گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لا کا مطلب عربی میں نہیں، نہیں، میں نہیں دوں گا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لا۔ لا حضور کی عادت ہے ہی نہیں لا کہنا، کبھی حضور لا نہیں کہتے، نہیں دوں گا، یہ نہیں دوں گا۔ اور اگر، اعلی حضرت بھی کیسے عشق رکھتے تھے، یہاں حضور کی بارگاہ میں لا تو نہیں کہا جاتا، اور یہ بھی نہیں کہا جاتا اگر تو کہے گا یہ تو دوں گا، اگر تو ایسا بنے گا تو دوں گا۔ حضور اگر پہ دیتے ہی نہیں، وہاں جو آیا جس طرح مانگا بھر بھر جھولی دے دی گئی۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اب سوچو، وہ صحابی کو تیسرا آپشن ملا ہے، اب بھی تو کچھ اور مانگ سکتے تھے۔ تیسری بار اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، کیونکہ وہ صحابی جانتے ہیں تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات۔ اگر حضور کو مانگ لیا ہے، حضور کا ساتھ مانگ لیا، تو ساری چیزیں تو اللہ یوں ہی دے دے گا، صدقے میں سب آ جائیں گی۔ یہ مانگنا وہ مانگنا فلاں مانگنا کیا ضرورت ہے؟ نبی جب کسی کا ہو جائے تو پھر کائنات اس کی ہے، نبی مختار کل ہے۔ صحابہ نے یہ سلیقہ دکھایا ہمیں، وہ حضور کا ساتھ مانگتے تھے۔ اسی لیے تو حضرت عمر بھی کس بات پر فخر کرتے تھے پتہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں قبر کے حالات سنائے کہ جب کسی کو دفن کر کے چلے جاتے تو دو فرشتے آتے، منکر نکیر، نیلی آنکھوں والے، کالے چہرے والے، جھنجھوڑ کر سوال کرتے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور حضور کو دکھا کر پوچھتے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ تو وہ بہت سخت وقت ہوگا، منکر نکیر جب سوال کر رہے ہوں گے، بہت سارے تو ٹائیں ٹائیں فش ہو جائیں گے۔ ہاں یہ بات یاد رکھو، سوالات آج سب کو پتہ ہے، قبر میں جانے کے بعد بھول بھی جائیں گے۔ وہی یاد رکھے گا جس پر میرے مولا کا فضل ہوگا۔ ہاں میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، اپوزیشن والے بھول جاؤ گے۔ ہاں دو چیزوں میں تو بول سکتے ہو، دو چیزوں میں تو بول سکتے ہو، تمہارا رب کون ہے؟ اللہ، وہ بھی بولیں گے ہم بھی بولیں گے۔ تمہارا دین کیا ہے؟ فخر سے بولیں گے میرا دین اسلام ہے۔ جب حضور کو دکھا کر پوچھیں گے، اور فرشتے بھی سوال کا دیکھو وہاں پر ایک دم ٹائپ ہی بدل گیا ہے، انداز بدل گیا ہے۔ دو سوالوں میں تو فرشتے پوچھ رہے ہیں تیرا رب کون ہے، کون تھا نہیں پوچھا، کیا پوچھا؟ کون ہے، تو کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے۔ پھر دوسرا بھی فرشتوں نے یہی پوچھا تیرا دین کیا تھا، نہیں تیرا دین کیا تھا نہیں پوچھا، تیرا دین کیا ہے، تو بولتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ لیکن تیسرے پہ آ کر فرشتے بدل دیتے ہیں، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، حضور کو دکھا کر پوچھتے ہیں یہ کون ہے، نہیں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، بدل گیا سوال۔ اگر فرشتے وہاں بھی یہ پوچھتے یہ کون ہے، تو سب بولتے اب تو دیکھنا ہے کیا یہاں پر کوئی مجال ہے کہ انکار کرے، اب تو پھنسا ہے، بولے گا ہر کوئی بولے گا۔ لیکن فرشتے وہ نہیں پوچھ رہے یہ کون ہے، بلکہ یہ پوچھتے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ یہی کہے گا کہ ان کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں تھا، یہی کہے گا جو آج چیمی گوئیاں کرتا رہتا ہے، دلیلیں کہاں ہیں، وہ کہاں ہیں، یہ کہاں ہیں۔ میرے عزیزوں اسی لیے دامن تھام لو اعلیٰ حضرت کا، قبر کے سوالات بھی پکے تمہاری گٹھی میں پلا کر کے گیا بریلی کا عاشق۔ جب فرشتے یہ پوچھیں گے کیا کہتا تھا، تمہارے پاس اتنے الفاظ ہیں کیا کیا نہیں کہو گے۔ میں تو یہ کہتا تھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے۔ اور اتنا ہی نہیں کہتے تھے فرشتوں سنو، اور ہم کیا کہتے تھے، سب سے اعلیٰ وہ اولا، سب سے بالا وہ والا، ہاں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں، شمع وہ لے کر آیا۔
فرشتوں رکو، ہم یہ بھی کہتے تھے ان کے بارے میں زمین و زمان تمہارے، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے دو جہاں. ارے ہم تو ان کے بارے میں یہ بھی کہتے تھے دہن میں زبان بدن میں ہے جان. ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں، لبیک یا رسول اللہ. یہ صدقہ ہے بریلی والے عشق کا. میرے عزیزوں، یہاں یہ جو سوالات کا جو سیشن چلا، اب سنو، حضور پاک میں جو بات کہہ رہا تھا اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا، تم کیا کہو گے عمر جب فرشتے سوال کریں گے؟ تم کیا جواب دو گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے نا. حضرت عمر کہتے ہیں یہ تو بڑا سخت مسئلہ ہوگا 3 سوالوں کا جواب دینا. لیکن وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میرے مرنے کے بعد قبر میں بھی یہ محبت سلامت رہے گی؟ کیسا سوال ہے. حضرت عمر نے حضور سے پوچھا. میرے آقا نے فرمایا، ہاں عمر، دنیا والوں کی محبت موت تک ختم ہو جاتی ہے، مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ حشر تک بھی باقی رہتی ہے. تب حضرت عمر نے جھوم کر کے کہا، یا رسول اللہ، قبر میں اگر آپ کی محبت ساتھ ہے تو پھر یہ معاملہ میرے اوپر چھوڑ دے، میں خود نپٹ لوں گا. تو تم جو ہو رسول اللہ. صحابہ کا ایک نعرہ تھا، یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل. اے اللہ کے نبی، اگر آپ ہیں تو پھر ہر مصیبت چھوٹی ہے، ہر مصیبت چھوٹی ہے. آ جاؤ اے نوجوانوں، آج اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس امت میں پیدا کیا اس امت پہ فخر کرو. حضور کی امت میں بنائے، اس پہ فخر کرو اور اپنی پیشانیوں کو سنبھالو، اپنی زبانوں کو سنبھالو، اپنے ہاتھوں کو سنبھالو، اپنے جسم کو سنبھالو، اپنی آنکھوں کو سنبھالو. یہ تمہاری آنکھیں عیاشیوں کے لیے نہیں ہیں، یہ تمہاری آنکھیں بے حیائی دیکھنے کے لیے نہیں ہیں. تم رات کی تاریکیوں میں اپنے موبائل کی اسکرین پر گندی چیزیں دیکھنے کے لیے اگر اپنی آنکھیں استعمال کرتے ہو تو تف ہے اور لعنت ہے. اپنی آنکھوں کو بچاؤ آوارہ ہونے سے. تم غلام مصطفیٰ ہو، بلکہ آنکھوں کو ملتے ہوئے روز رات کو یوں کہو، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے. تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں. یہ تمنا کرو میرے عزیزو. اور کیوں نہیں، وہ نبی جب عطا کرنے پر آتے ہیں تو غلاموں کی نیکیاں دیکھ کر کے نہیں نوازتے، غلاموں کے دلوں کی محبت دیکھ کر کے نوازتے ہیں، دیکھ کر کے نوازتے ہیں. مجھے یاد ہے مدینہ طیبہ میں عورتیں جو سلام کرنے کے لیے حضور کی جالیوں کے پاس جاتی، سنا ہے بہت ساری عالمائیں، مبلغائیں، بڑی بڑی علم والی عورتیں بھی کھڑی تھیں اور سلام پیش کر رہی تھی حضور کو اچھے اچھے الفاظ سے. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، یا رحمت للعالمین، یا راحت للعاشقین، یا مراد المشتاقین، یا شمس العارفین، یا سراج السالکین. حضور کے لقب ہے. لیکن ایک دیہات کی گاؤں کی بوڑھی عورت کھڑی تھی، انگوٹا چھاپ، کچھ نہیں پڑا تھا، لیکن ہے تو حضور کی غلام. جب جالیوں کے قریب کھڑی یہ سلام سن رہی تھی دوسروں کا تو جذبات بے قابو ہو گئے اور اندر سے غم امڑ آیا، آنکھیں ڈبڈبا گئی، رونے لگ گئی. کاش میں بھی پڑھی لکھی ہوتی تو حضور کو کچھ اچھا سلام کرتی. یہ میری بہنیں ہیں جو آج حضور کو اچھے القاب سے سلام پیش کر رہی. تف ہے میری جہالت پر، لعنت ہے میرے بے پڑھے لکھے پر. اور اس کے بعد دل اتنا بھر آیا کہ وہاں رکنے کی ہمت نہیں ہوئی. روتی ہوئی اپنے آنچل سے آنسو پوچھتے ہوئے حضور کو اشارہ کر کے صرف اتنا کہا، یا رسول اللہ، بے پڑھی لکھی آئی ہے، جاہل عورت آپ کے دربار میں آئی ہے، کچھ آتا نہیں، صرف اتنا آتا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ. بس اتنا کہہ سکتی ہوں. روتی روتی واپس چلی گئی اور اپنے کمرے میں جا کر بہت روئی. کس بات پر؟ کہ بچپن میں پڑھی لکھی ہوتی تو حضور کو اچھا سلام کر سکتی تھی. میں افسوس کر رہی ہوں اپنی زندگی پر کہ جہالت نے میرا بڑھاپا لا دیا، اور جس نے نشہ سے اپنی یہ حالت کر لی ہو اس نے اپنے نبی پاک کو کیسی تکلیف پہنچائی.
हुजूर पर क्या गुजरती होगी तुम्हारी इन हालत को देख करके। सोचा कभी जो रसूल रात रात भर खड़े होकर तेरे लिए दुआ करते हो, क्या तू अपनी जिंदगी को इन अय्याशियों में गुजारेगा। वो नौजवान रो पड़ा, बहुत रोया। उसके बाद ऐसी तो महफिलें बहुत आती हैं, लेकिन मैंने देखा जिंदगी बदलते हुए भी। मेरे अजीजों, उस एक नौजवान को मैंने देखा सिर्फ 3 महीने के अंदर 8 साल की पिछली कज़ा नमाजें पूरी कर चुका था। 8 साल की नमाजें, सुबह से लेकर शाम तक मुसल्ले पर। और फिर वो ये कहता था, शायद मेरे रब ने मुझे इसी काम के लिए अंदर रखा है कि मैं अपने नबी को पहचान लूं। आप जरिया बने मुझे मेरे नबी तक पहुंचाने का। आज भी मैं ये एहसास करता हूं, हम सब की डोर बंधी हुई है मदीने के ताजदार से। मैं उसी डोर को पकड़ना चाहता हूं जो हजारों नौजवान मुझे सुनना चाहते हैं। मैं जानता हूं वो इसलिए कि इनकी नसें मुझसे नहीं जुड़ी हैं, आमिना के लाल से जुड़ी हुई है। हम उनकी बात करते हैं तो इनकी रग फड़कने लगती है। सच बताओ कि हमारी गुफ्तगू सुनते हुए, हुजूर की मोहब्बत की बात सुनते हुए दिल हिचकोले नहीं खाता तुम्हारा, तुम्हारी नसें नहीं फड़कती। वो मेरी जुबान का कमाल नहीं जो तुम्हारा ताल्लुक मुस्तफ़ा करीम की ज़ात से है। जब किसी के महबूब को छेड़ा जाए तो फिर उसका पूरा जिस्म का खून गर्म होने लगता है। यही तुम सबकी कैफियत है। जितने लोग मुझे सुनते हैं, मैं जानता हूं उनके दिलों में मेरे नबी की मोहब्बत है, इसलिए जब ये बातें सुनते हैं तो उनका जिस्म गर्म होता है और रगें फड़कने लगती है। और मैं उसी को वापस फिर लाना चाहता हूं। ये अगर चिंगारी शोला बन जाए जो तुम्हारे दिलों के अंदर मौजूद है तो फिर क्या कमाल की बात है। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे। जिस तरफ तुम गुजरोगे खुशबुएं तुम्हें लोगों को ये बताएंगी कि गुजरने वाला मदीने का गुलाम जा रहा है। आ जाओ, आज की इस रात ये तय करके उठो कि जीना है तो मेरे नबी की मर्जी के मुताबिक जीना है इंशाअल्लाह। और जितनी बेहयाइयाँ और बुराइयाँ हमसे या हमारे दोस्तों से सरजद हुई उनको दूर कराएंगे और माहौल में ले आएंगे। जितनी ज़िंदगी बची है, जाना है ना हुजूर को मुंह दिखाने के लिए। कब्र में हुजूर का दीदार करना है कि नहीं करना है। अरे सच सबर करके हम भी एक दिन जाएंगे। आज कब्रस्तान वालों को देख कर क्या है, जियारत कर क्या है, वो अपनी कब्रों में होंगे। हो सकता है कुछ गुनाहों की वजह से कुछ लोग सजा पा रहे हों, लेकिन आज हम रहमत इलाही से उम्मीद ये करते, मौला उन सब की कब्रों पर आज रहम करम की बारिशें फरमाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज रब तबारक व तआला उनकी कब्रों में जलवे रसूल अता फरमाए। और हमारी भी कब्रों में होगा इंशाअल्लाह, होगा इंशाअल्लाह। इसीलिए हमको हमारे घर वाले सजा करके भेजते हैं, अच्छे कपड़े पहना कर भेजते हैं, साफ सफ़ेद लिबास कफन का, अतर भी लगाते हैं, सुरमा भी लगाते हैं, फूल भी चढ़ाते हैं, जैसे दूल्हे को सजाते हैं। मुर्दे को क्यों सजा रहे हैं? वो कब्र में जा रहा है, मट्टी में जा रहा है, लेकिन बुजुर्गों ने फरमाया इसलिए सजाते हैं कि वो अपने नबी को देखने जा रहा है, हुजूर की जियारत करने जा रहा है, जाना है हुजूर को चेहरा दिखाना है। तो वो चेहरा बना तो लो जल्दी से, और जब जाओ तो फरिश्ते जिस वक्त उठाएंगे तो हम इंतज़ार ही कर रहे होंगे, हम इंतज़ार ही कर रहे होंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे होंगे। और बाज़ लोगों की कब्रों का हाल तो ये बताया गया, अल्लाहु अकबर, अल्लाह हमें उन कब्रों में बनाए कि बुजुर्गों ने फरमाया बाज़ मोमिनीन की कब्रों का हाल तो ये है, मुनकर नकीर बाद में आएंगे, पहले रसूलुल्लाह पहुंच चुके होंगे। और फिर वही मोमिन ये कह सकता है जब फरिश्ते उसको पूछ रहे हो, बता इनके बारे में क्या कहता था, वो तो पहले से आए हुए हैं। फिर फरिश्ते पूछेंगे तो यही तो कहेगा वो मोमिन, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते।